سورہ حجرات انسانی زندگی گزارنے کے بہترین اصول اس میں اللہ نے بیان فرمائے۔ تو سارا قرآن ہی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، لیکن مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اس میں صرف آداب معاشرت کہ انسان نے اس کائنات میں رہنا ہے تو اس کے رہنے کے اصول اور قواعد کیا ہیں، وہ اللہ نے خاص طور پر اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کا ادب بتایا، کیونکہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ محسن کائنات ہیں، وہ ساری کائنات کی جان ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتائے کہ جو بندہ ان کی بارگاہ کا باادب ہے وہی بندہ ہے، وگرنہ وہ جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بے ادب ہے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ سے لے کر 5 آیات مبارکہ اس صورت مبارکہ کی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو ہی بیان کر رہی ہے۔ سب سے پہلے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عید کے موقع، عید قربان کے موقع پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہ ہم قربانیاں جلدی کر لیں، ہمارے ہمسایوں کو گوشت کی ضرورت ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی اور حضور علیہ السلام نے عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی، کچھ صحابہ کرام نے فجر کی نماز پڑھتے ہی قربانیاں کر دی۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب سے تم نے آگے نہیں بڑھنا، جب تک میرے محبوب نماز عید نہ پڑھا لیں تمہاری قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں قربانی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور بظاہر جذبہ بھی بہت اچھا ہے کہ ہمسایوں کے بچوں کے کام آئے گا، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اللہ نے شاہ فرمایا جب تک میرا محبوب حکم نہ دے تب تک تم نے یہ نہیں کرنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، لہذا شریعت نے جن چیزوں کو مقرر کر دیا ان سے تجاوز کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ شریعت نے بتایا کہ دن کی 5 نمازیں فرض ہیں، تو کوئی بندہ اپنی طرف سے کہ جی ایک اور میں فرض کر لیتا ہوں اپنے لیے، یہ ناجائز ہے۔ نماز مغرب کی 3 ہی رکھتے ہیں، تو کوئی بندہ کہ نہیں جی میں تو 5 پڑھ لیتا ہوں، میں تو 4 فرض پڑھ لیتا ہوں نماز مغرب کے، تو یہ اگر 4 پڑھے گا تو اس کے اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بتایا قیامت تک انہی اصولوں کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی جسم کوئی مکان نہیں ہے، اللہ تو عمل سے پاک ہے، وہ تو کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن رب نے فرمایا میرے محبوب اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہوا؟ یعنی رسول اللہ سے آگے بڑھنا اللہ ہی سے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ ہی کی نافرمانی کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ دوسری بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے، وہ دراصل خود بہرے تھے، بہرے کا مطلب ہے اونچا سنتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ اونچا سنتا ہو نا وہ اونچا اونچا بولتا بھی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میں اونچا سنتا ہوں تو سامنے والا بھی اونچا ہی سنتا ہوگا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب ان کی عادت ہے یہ اونچا بولتے تھے، حضور کی بارگاہ میں کوئی بات کرنی ہوتی تو اونچا بولتے، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، میرے نبی کے سامنے اپنی آواز، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے پست رہے، بلند نہ ہو، سبحان اللہ۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم نام لے کے بلاتے ہو، میرے محبوب کو ایسے نہیں بلانا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ کیا شان و عظمت ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔
اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب میرے محبوب بات کر رہے ہوں تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، آہستہ رہے۔ اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ شخصیت جو ادب کے قائم میں کام ہے، استاد ہے، پیر ہے، والدین ہیں، ان کی آوازوں سے ان کے جو مطاط افراد ہیں، اولاد ہے، شاگرد ہیں اور مریدین ہیں، ان کی آوازیں، مریدین کی آوازیں اپنے پیر سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے، ٹھیک ہے اپنے دلائل دیں، لیکن تمہاری دلیل، تمہاری آواز تمہارے والد کے سامنے بلند نہ ہو، تمہاری آواز تمہارے استاد کے سامنے بلند نہ ہو، تمہاری آواز تمہارے پیر کے سامنے بلند نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے بڑوں کی بارگاہ کے آداب سکھائے اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ رہے۔ یعنی اللہ نے بتایا میرے محبوب کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ رہے گا۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جاتے تھے تو اپنی آوازوں کو نہایت ہی پست رکھتے تھے، کان علی رؤوس الطیر، حضور کی بارگاہ میں جھک کے بیٹھتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہ بے شک وہ جو اپنی آواز پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ رکھا ہے، پرہیزگاری کے لیے اللہ نے ان کا دل چن لیا ہے، اور اس سے مراد ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تقوی کی گواہی رب کائنات نے دی، لہذا ان کے ایمان کے بارے شک کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو ایسے ہیں ان کا دل اللہ نے ایمان کے لیے چن رکھا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ ایک دیہاتی آیا اور دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، اس نے باہر سے ہی آپ کو آواز دینی شروع کر دی، تو اللہ کو یہ بات ناپسند گزر رہی اور اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا یہ جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 5 آیات مبارکہ جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے صورت مبارکہ میں نازل فرمائیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جب لکھنا ہو تو یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ لکھا کریں، یا حبیب اللہ لکھا کریں، یا رحمت للعالمین لکھا کریں، یا محمد بھی اگر حضور کا نام لکھا جائے تو وہ حضور محمد حضور کا نام بھی ہے، حضور کی صفت بھی ہے۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی حد کوئی نہ ہو وہ محمد ہے، جس کی تعریف ختم نہ ہو وہ محمد ہے۔ لیکن عمومی طور پر عام طور پر عوام محمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیتے ہیں، سرکار کی صفت نہیں لیتے، اس لیے یا محمد کے بجائے یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا کریں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کر بلاتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کر نہیں بلانا بلکہ انہیں آداب کے ساتھ بلانا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں باادب امتی بنائے اور اسی ادب میں ہی اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا